بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں آسان ہو اور آپ کی حاجات پوری ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے متعلق چند مجرب اور خاص وظائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ وظائف بہت ہی خاص ہے اور ایک بہت بڑے بزرگ کے بتائے ہوئے ہیں۔ آپ کو وہ وظائف اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کے لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں۔ وظیفہ آپ لوگ جتنے یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کریں گے اتنا ہی وظیفے کا اثر زیادہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا کام پورا ہوگا، آپ کی پریشانی ختم ہوگی اور دعائیں قبول ہوگی۔ پہلا وظیفہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ اگر کوئی انسان بار بار اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی بڑی حاجت ہے جو بار بار مانگنے سے بھی پوری نہیں ہو رہی، مختلف وظائف سے بھی کام نہیں ہوا، تو اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وظیفہ مکمل کر کے اپنے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ صرف 1 مرتبہ کرنا ہے، ایک بار کرنے سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا وظیفہ شرور اور فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ معاشرے کا کوئی فرد آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہے۔ اگر آپ اس کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہو یا معاشرے کے فتنوں سے حفاظت چاہتے ہو، وہ فتنے جو انسان کو ایمان سے بھی محروم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ وظیفہ کرے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے، 341 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ کو مخلوق کے شر سے بھی حفاظت ہوگی اور مختلف گمراہ کن فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تیسرا وظیفہ رزق کی فراخی کے لیے۔ آج کل ہر دوسرا گھر رزق کی تنگی کا شکار ہے، ہر گھر میں لوگ معاشی مشکلات میں مبتلا ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور حکمران عیاشی میں مصروف ہے۔ لوگ اپنے گھروں کے سامان بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، روزانہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور یہ وظیفہ روزانہ کیا کرے۔ 308 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور رزق کی فراخی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ رزق کی مشکلات ختم ہوگی، گھر میں رزق کی فراخی ہوگی، محتاجی فقر و فاقہ سے نجات ہوگی۔ چوتھا وظیفہ خاص کام پورا ہونے کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص کام ہے جو مسلسل کوشش کے بعد بھی پورا نہیں ہو رہا، کوئی کاروبار روزگار کے تلاش میں ہو، یا آپ لوگ نوکری کے لیے افسروں کے ہاتھ چکر لگا رہے ہو، تو گھر سے نکلنے سے پہلے 111 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرو اور دعا کرو کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے۔ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹو گے۔ پانچواں وظیفہ پریشانی سے نجات کے لیے۔ اگر آپ کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو، آپ لوگوں کو نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہو، تو سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر 140 مرتبہ یہ آیت پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
وظیفہ پورا کر کے پورے عاجزی اور انکساری سے دعا کرو، اے اللہ مجھے اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دے، میری پریشانی دور فرما دے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس نے دل سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، چاہے پہاڑ جیسی ہو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا معنی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، ایمان کی طاقت ہے اور توکل کی معراج ہے۔ اس کے الفاظ چھوٹے ہیں مگر اس کے معنی بہت بڑے ہیں۔ حسبنا اللہ کہنا گویا اعلان کرنا ہے کہ اب ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مدد یا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ جملہ دل کو اطمینان دلاتا ہے اور بندے کو خوف سے، فکر سے اور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف زبان پر نہیں، دل سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے اور دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ جو انسان اس جملے پر یقین رکھتا ہے وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، غم اور فکر، ٹینشن، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ بندے کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو میں غالب ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کلمہ کے پڑھنے کے، اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے کچھ عملی فوائد بھی ہے۔ اگر انسان پریشانی کی حالت میں اسے پڑھنا شروع کرے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اگر دشمن سے خوف ہو اور اس حالت میں پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے، دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مالی، گھریلو یا روحانی مسائل میں اگر اس آیت مبارکہ کو پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ غیبی طریقوں سے انتظام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صبح اور شام کم از کم 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا روحانی حفاظت اور توکل کی علامت ہے۔ ایک بزرگ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ڈاکو سامنے آ گئے۔ وہ نہتا تھا، اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں تھا۔ دل میں خوف آیا مگر فوراً دل سے یہ الفاظ ادا کیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچانک آندھی آئی، گرد و غبار چھا گیا اور ڈاکو اندھیروں میں کچھ نہ دیکھ سکے۔ وہ بھاگ نکلے اور بزرگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب انسان کے پاس کوئی اور سہارا نہ ہو تو یہ الفاظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر مصیبت، ہر ڈر اور ہر پریشانی میں تحفظ دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے، توکل ہے اور یقین ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کلمے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ دولت کی حاجت ہو اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا، رزق کی تنگی ہو اللہ تعالیٰ غیبی طریقوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری غیبی طریقوں سے امداد کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔